رانی درگاوتی کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ وہ اس بات سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ اس بار رانی درگاوتی پھر سے گربھوتی تھیں اور اس بار بھی انہیں خوف تھا کہ کہیں اس بار بھی وہ اس بار رانی درگاوتی ایک اپاہج بیٹی کو جنم دیتی ہیں۔ داسی جب جا کر راجا کو بتاتی ہے کہ رانی نے ایک اپاہج بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ داسی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رانی درگاوتی ایک اپاہج بیٹی کو جنم کیسے دے سکتی ہیں؟ میں ایسی لڑکی کو اپنے راجے میں نہیں رکھ سکتا۔ تم جلدی سے ملازم کو آواز دو، اسے کہو کہ اسے لے جا کر کسی ندی میں بہا دے، لیکن رانی درگاوتی کے ہوش میں آنے سے پہلے، اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہم سب اسے یہی بتائیں گے کہ اس دفعہ بھی اس کا بچہ اس دفعہ بھی مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ تو راج محل کا غلام رانی کو لے کر ایک ندی میں بہا دیتا ہے۔ اسی ندی پر راج محل کا راج دھوبی کپڑے دھو کر سکھا رہا تھا تو اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی پری پانی میں تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹوکری میں ایک بچی جو روتے ہوئے اس کی طرف آ رہی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس بچی کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہو سکتی ہے؟ کون اتنے ظالم ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی نومولود بچی کو پانی میں بہا دیا ہے؟ خیر، وہ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی کو لے کر اپنی کھڑیا کی طرف چل دیتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی بیوی کو کہتا ہے، یہ بچی مجھے پانی میں تیرتی ہوئی ملی ہے، پتہ نہیں کس کی بچی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بچی تیرتی ہوئی پانی میں آ رہی ہے تو میں پکڑ کر اسے لے آیا ہوں۔ اب تم اسے پالو پوسو، ہماری بھی اولاد نہیں ہے۔ اسی بہانے سے ایشور اپنی بیوی گنگا سے آ کر کہتا ہے کہ یہ بچی مجھے باہر ندی سے ملی ہے، کسی نے بہت ہی بے رحمی سے اسے ندی میں بہا دیا ہے، ہماری بھی کوئی سنتان نہیں ہے تو ایشور کی مرضی سمجھ کر ہم اسے پالیں گے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے، جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بچی کے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، دیکھیں وہ ہاتھوں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہی۔ تو ایشور کہتا ہے، ہاں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس کی بیوی گنگا کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس جو جڑی بوٹیوں کا تیل رکھا ہے میں اس سے مالش کیا کروں گی اس کی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایشور کی بیوی اپنی بیٹی نیلم کی دن رات خدمت کرتی ہے اور اس کے ہاتھوں کی مالش کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ نیلم کے ان کی زندگی میں آ جانے کی وجہ سے ان کی زندگی بہت ہی خوشی خوشی بیتنے لگتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا ہے اور چند سال بعد نیلم کچھ بڑی ہو جاتی ہے۔ ایشور صبح صبح اپنی بیوی سے کہتا ہے، ارے آج ہماری نیلم بیٹیا نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی ہے وہ؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹیوں میں یہ راجاؤں والے شوق کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں، آج بھی وہ اپنے چاچا کے ساتھ گھڑ سواری کرنے اور تیر اندازی کرنے ہی گئی ہے، صبح صبح اس لڑکی کو چین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ شوق پال رکھے ہیں، یہ سب آپ کی ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے، بڑی ہو کر ہم اسے کیا سکھائیں گے کہ وہ یہی گھڑ سواری کرے؟
ایسے ہی پھر کچھ اور سمے گزرتا ہے اور کیشور کی بیٹی نیلم بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے چچا کے ساتھ جنگل میں جاتی ہے اور جنگل میں تیر اندازی کرتے ہوئے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس آوازوں کی سمت وہ تیر چلاتی ہے۔ وہ آوازیں شیر کی ہوتی ہیں اور وہ شیر ایک راجے کے بادشاہ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وہ شیر کے اوپر سے تیر گزرتا ہے تو شیر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور نیلم چلتے ہوئے اس بادشاہ کے پاس جاتی ہے، تو بادشاہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے بیٹی اگر تم وقت پر نہ آتی تو یہ شیر تو مجھے آج کھا ہی جاتا۔ دراصل میں ایک راجے کا راجا ہوں اور وہاں سے میں یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے آیا تھا، لیکن وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور میں ان سے آگے نکل آیا ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ اپنی سنتان کا نام بتاتا ہے، تو نیلم کہتی ہے میرے بابا بھی